میں حضور کے قبلہ کے پاس بھی منہ دکھانے کے لیے نہیں جاتا، چونکہ میرا یہ آپ کچھ کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن طائر یطیر الی اللہ بجناحیہ، جناح الاول المحبہ وجناح الثانی العمل۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے چراغ میرے استاذی المحترم سیدی حضور مصلح امہ حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ادام اللہ فیوزہم، اور میرے شیخ اور شیخ الحدیث استاذ محترم حضور قبلہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، جن کے بھائیوں کے فیضان سے حصول علم میں طبیعت پہ کبھی کوئی بوجھ نہیں رہا، اور بے تکلفی کی جگہ بے پناہ ادب بھی اور بے پناہ محبت بھی اور بے پناہ احترام بھی، یہ اس عظیم الشان ادارہ گلستان مہر علی ضیاء العلوم حضور خواجہ ضیاء الدین کے نام سے جو مشہور ہے، یہ کام انسانی سوچ سے بہت بالا تر ہے، چونکہ انسان اپنی جد و جہد سے اور اپنی کوشش سے آگے بڑھتا ہے، مگر جب تک فضل
الہی شامل نہ ہو، جب تک نگاہ نبوت شامل نہ ہو، اور جب تک ولایت کا اعلیٰ نمونہ اور معیار اور ہاتھ پشت پہ نہ ہو، اس وقت تک یہ کام کوئی چھوٹے کام نہیں ہے میری جان۔ ادارے بڑے بڑے بنتے رہتے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں۔ میں 1973 میں حضور جامعہ رضویہ میں آیا تھا، حاضر ہوا تھا، اور اس وقت دورہ حدیث اور پھر پیچھے مختصر المعانی اور اصول حدیث، یہ کتابیں ہماری حضور شیخ الحدیث جو بڑے بھائی صاحب تھے محتمم سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ کے اللہ ان کی قبر کو ہمیشہ سے روشن رکھا ہوا بھی ہے اور ہمیشہ روشن رکھے بھی، چونکہ یہ نایاب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس حصول علم کے لیے جب آپ آتے ہیں تو میں ایک تمہیدی گفتگو تھوڑی کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے چند گزارشات جو میرے پاس ہیں وہ عرض کروں کہ اس پورے خطے میں یہ جو پٹھوہار پورا ریجن ہے اور کشمیر تک، گلگت بلتستان تک، اور صوبہ سرحد اور سندھ، ہمارے کلاس فیلو سندھ سے بھی تھے علامہ فیض اللہ سندھی صاحب، پیر جو گوٹ سے بھی ہمارے ساتھ طلباء سندھ سے آ کر پڑھتے تھے۔ تو اللہ کا ایسا کرم تھا، اتنا بڑا فضل تھا کہ ایک دن بھی حضور قبلہ شاہ صاحبان نے ہمارے اندر کسی مسلک اور کسی فرقے کی کوئی بات کبھی نہیں کی، یہ بتانے کی بات ہے، کبھی بھی نہیں کی۔ حتیٰ کہ شاید حضور کو معلوم ہو یا اس سے پہلے کی بات ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن میں عرشی مسجد تھے، ان کے امام تھے دیوبندی تھے، ان کی اہلیہ فوت ہوئی تو حضور شاہ صاحب فاتحہ خوانی اور تعزیت کے لیے وہاں بھی تشریف لے گئے۔ یعنی آپ کا تعلق، ہمیں جو چیز فخر حاصل ہے کہ کبھی کوئی فرقہ واریت کی بات ہمارے دارالعلوم سے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی، اور کوئی فتنہ اٹھا، بہت سارے فتنے اٹھتے رہے، مگر بر وقت راولپنڈی کی طرف سے حضور قبلہ شاہ صاحب سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بالکل مولا علی کی شجاعت کے پیکر ہیں۔ ہر چیز میں، دبدبے میں، روب میں، علم میں، حلم میں، شجاعت میں ایک زبردست قسم کا نشانی ہے۔ اور یقیناً اگر آپ اپنے دل کی بات ہے، جو کسی کا شاگرد رہا ہو، جی، استاد اور شاگرد کا تعلق بھی ہو، اور پھر 9 سال کے عرصے کے اندر میری آنکھوں نے اور میرے کان نے ایسا کوئی لفظ کبھی نہیں سنا جس میں خلق محمدی کے سوا کچھ اور ہو۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم۔ اخلاق محمدی کا سراپا ایک وجود تھے، اور سادگی کا کیا نمونہ۔ لوگوں، آج کل کے ماحول کو دیکھ کر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے ابو ہریرہ کو پڑھا، ہم نے بخاری امام کو پڑھا، ہم نے مسلم کو پڑھا، ہم نے محدثین کی زندگی کو پڑھا، ہم نے فقہا کی زندگی کو پڑھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، لیکن میری زندگی میں جہاں سے مجھے جو سبق مل سکتا تھا، چونکہ ہمارا زمانہ صرف منطق اور فلسفے کا نہیں تھا، ہمارا وقت اور ہمارا دور جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھاتا تھا، بازار میں بھی وہی نمونہ دکھتا تھا، مکتب میں بھی وہی نمونہ دکھتا تھا، دوستوں میں بھی وہی نمونہ دکھتا تھا۔ ہم نے جو پڑھا وہ دیکھا، ہم نے جو پڑھا وہ دیکھا۔ اور میری زبان سے کبھی کسی کی تعریف آپ نے نہ سنی ہوگی، بوڑھا ہو گیا ہو۔ اچھا، اس لیے کہ میں نہیں کر سکتا وہ بات جو میرے دل تصدیق نہیں کرتا، اور میں نہیں کر سکتا وہ بات جو میری آنکھ نے نہ دیکھی ہو، اور نہیں کر سکتا وہ بات جو میرے کان نے نہ سنی ہو۔ وہ کوئی کرامت میں بیان نہیں کر سکتا جو میری آنکھوں نے نہ دیکھی ہو۔ آپ سمجھ گئے؟ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں۔ معجزات الانبیاء حق، انبیاء کے معجزات بھی حق ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کوئی نبی معجزہ دکھانے پہ قادر نہیں ہے، حضور والا۔ کوئی ولی کرامت دکھانے پہ قادر۔ اب میرے یہ دو جملے یاد رکھیے، ایک جادوگر جادو دکھانے پہ قادر ہے مگر خود اس جادو سے متاثر نہیں ہوتا، مگر ایک ولی، آپ سمجھیے، کرامت دکھانے پہ قادر نہیں ہے، مگر اللہ جب چاہتا ہے اپنے دین کی تائید کے لیے اس کی طرف سے قوت عطا کر کے اس سے کرامت کا ظہور کرا دیتا ہے۔ انبیاء معجزات دکھانے پہ قادر نہیں، ورنہ یہ شعبدہ ہوتا۔ جادو اور کرامت اور معجزے میں فرق یہی ہے، جادوگر جادو دکھا سکتا ہے، ولی کرامت دکھا نہیں سکتا۔ ولی سے کرامت کا صدور رب کی عنایت سے ہوتا ہے، بعض اوقات خود ولی کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے؟ ولی کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے کرامت کا صدور ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، آپ نے دیکھا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مقدس نے، وہ جادوگروں نے جب وہ اپنے سارے جادو چلا دیے حضور والا اور رسیاں پھینکی، سانپ بن گئی، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اپنا عصا جی بلکہ عصا، اپنا عصا کو پھینکو۔ جب عصا دیکھا، پھینکا،
تو وہ اژدہا کی صورت اختیار کر گیا. حکم کس نے دیا؟ عصا پھینکو. اللہ نے عصا پھینک دیا، اژدہا بن گیا. اور جب اژدہا بن کے واپس لوٹا موسیٰ کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، چونکہ اپنا جادو چلایا ہوتا، اپنی طاقت دکھائی ہوتی تو خوف زدہ نہ ہوتے، خوف زدہ نہ ہوتے. اژدہا جب واپس آیا خوف زدہ ہوئے. پروردگار نے فرمایا موسیٰ خذھا ولا تخف، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں. آپ نے دیکھا؟ اس لیے ذرا دیکھیے جی، ذرا دیکھیے کہ پکڑ لیا تو معلوم کیا ہوا کہ کوئی اگر معجزہ دکھاتا ہے یا ان سے معجزات کا صدور ہوتا ہے انفرادی طور پہ ہوتا ہے، مگر رسول رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے معجزہ دکھایا نہیں گیا. ان کے پاؤں سے لے کر سر سے بالوں تک ان کو معجزہ بنایا گیا. ان کو کیا بنایا گیا؟ معجزہ بنایا گیا. ان سے معجزہ دکھایا نہیں، ان کو معجزہ بنایا گیا. اور اس معجزے کی سب سے بڑی دلیل جو آج تک آپ کے پاس موجود ہے وہ قرآن حکیم ہے. اس وقت کہا تھا کہ اس کے اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، نہیں. اس جیسی کوئی آیت لے آؤ، سورت لے آؤ، نہیں. اس جیسی کوئی آیت لے آؤ، نہیں. فرما لو ان اجتماعت الجن والانس. پھر سنو، اگر نہیں لا سکے نا تو جن و انس سارے جمع ہو جاؤ، اس کی مثل نہیں لا سکو گے. جب کتاب کی مثل نہیں لا جا سکی تو صاحب کتاب کی مثل کہاں سے آ دیکھو سنو میری بات بڑے غور سے سننا تھوڑی سے، چونکہ اہل علم کی مجلس ہے، میں بہت ڈر ڈر کے بول رہا ہوں. حضور والا ساتھ بیٹھے ہیں، علم کی دنیا کے شاہ سوار لوگ ہیں. میں بہت ہی محتاط بول رہا ہوں. ایک عوامی مجلس ہوتی ہے، ایک خواص کی مجلس ہوتی ہے، اور اہل علم کی مجلس ہوتی ہے. اہل علم کی مجلس میں زبان کو بہت احتیاط سے، اور اہل عشق کی مجلس میں دل پہ بہت احتیاط سے نظر رکھیں، دونوں جگہوں پہ. تو اب آپ اندازہ لگائیے، اس قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکا. اب اس کی مثل کوئی نہیں لا سکا. اس قرآن کے اندر جو علم رکھا گیا تو فرمایا گیا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر چیز ہم نے کائنات میں ایسی پیدا ہی نہیں کی جس کا علم ہم نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو. اب ذرا سنیے، علم نبوت کی بات کر رہا ہوں، پھر اس کے ساتھ ہی علم ولایت کی بات بھی ہوگی. توجہ دیجیے. علم نبوت لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود. تو کائنات میں یا کوئی چیز خشک ہے یا تر ہے، یہ کہہ کر بتا دیا کہ کوئی شے ہے ہی نہیں جس کا علم ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو.
توجہ جیے، اب جب سارا علم اس قرآن میں ہم نے ہر خوش کو تر کر رکھ دیا، پھر کیا ہوا؟ نزلہ علی قلب محمد، پھر اس قرآن کو ہم نے قلب محمدی پہ نازل کیا۔ توجہ دیجیے، ہر خوش کو تر کا علم اس کتاب میں رکھا، اور رکھنے کے بعد اس کو نازل کہاں کیا؟ وَنَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کو قلب محمدی میں رکھ دیا۔ ذرا توجہ دیجیے، سارا علم خشک و تر کا، بالا و پست کا، امر اور خلق کا رکھ کر اس قرآن میں رکھ دیا۔ اسی لیے سیدنا ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں تمام قسم کے علوم موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، قرآن میں سب قسم کے علوم موجود ہیں۔ فرمایا کس حد تک؟ فرمایا اس حد تک کہ میرا یہ اونٹ اگر اپنے گلے میں جو رسی ہے اس رسی سمیت چلا جائے کہیں، اور رسی چھوڑ آئے صحرا میں کہیں، رسی چھوڑ آئے، لو اذا لی اقال و بعیر، یہ رسی کہیں چھوڑ آئے، میں نہ اس کو تلاش کرنے صحرا میں جاؤں گا، نہ اس رسی کو تلاش کرنے صحرا میں جاؤں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ قرآن میں میرے اونٹ نے آج جانا کہاں تھا، رسی چھوڑنے کا۔ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو آج اتنا سا ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارے نصیب میں وہ آیا جو 14 صدیوں کے بعد آیا، اور مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت کے نصیب میں وہ آیا جو کندھے پہ سواری کر کے آیا حسین کو۔ توجہ دیجیے میری بات، ذرا غور سے میری بات سنتے رہیے، اور ہاں نہیں یہ اب پیسے نہیں نکالیے، بس اب رکھیے، یہ ہمارے بزرگ رکھ دیں گے، بس اب آپ بیٹھ کے میری بات سنتے رہیے، بس اب یہ نہیں، یہ مجھے شاہ صاحب کی طرف سے فیض ہمیشہ کے لیے ملا ہے۔ اساتذہ، میرے استاد، میرے محبی، میرے مرشد، جن کو میں دور سے دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتا ہوں، مجلس میں مجھے بیٹھنے کی اپنے عیسیاں کے سبب سے جرت نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیے۔ میں آپ کے اس جو فیلڈ ہے، میگنیٹک فیلڈ، چونکہ یہ ایک میگنیٹک فیلڈ بھی آپ نے پڑھا ہے نا قرآن میں، جو جہاں پہ قرآن میں الف لام میم ذالک کتاب سے لے کر ہم المفلحون تک 5 چیزیں بیان فرمائی، پھر وہاں سے آگے کفر کا بیان فرمایا، پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور پھر اگلے آیت کفر کے رویے کی بیان فرمائی۔ پچھلی 5 آیات مومنانہ رویہ کیا ہوتا ہے وہ بیان فرمائی، اگلی اس سے 14 آیات منافقانہ رویے کی بیان فرمائی ہے، بلکہ 17 آیات۔ یہ رویے 3 ہی قسموں کے بیان کر دیے ہیں قرآن نے اول میں۔ مومنانہ کردار کیا ہوتا ہے، یہ مفلحون تک ہے، ٹھیک ہے، ضمانت فلاح تک ہے کہ ہم ان کی فلاح کی ضمانت دیتے۔ کافرانہ کردار کیا ہے، انذرتہم سے لے کر غشاوۃ ولہم عذاب، یہ غشاوہ کس کو کہتے ہیں، یہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے کہا نا کہ میں
میرا دل انتہائی کرتا ہے کہ میں اپنے حضور شاہ صاحب کے قریب بیٹھوں، لیکن غشاوہ کہتے ہیں اس کو، اورا۔ کس کو کہتے ہیں؟ اورا۔ کافر کا اورا بلیک ہوتا ہے، وہ اس کی بلیکنس بڑھتی جاتی ہے، رائٹ لیفٹ، اوپر نیچے، آگے پیچھے، نتیجتاً ایک بلیک ہول بن جاتا ہے، اس کے بیچ میں سے ہی وہ جائے گا اوپر۔ اور مومن کے نزدیک غشاوہ کس کو کہتے ہیں؟ انویزیبل میگنیٹک ریڈیشن فرام دا ہیومن باڈی وچ ایتھر، وہ ایک اورا جو مومن اور ولی کے گرد بنتا ہے۔ کس کے گرد بنتا ہے؟ ولی کے گرد۔ نبی کا تو اس سے بھی بلندتر ہے، اور امام الانبیاء کا اورا تو فرش سے عرش تک نہیں، لامکان تک ہے، اسی لیے معراج میں بڑی سرت کے ساتھ گئے بھی اور آئے بھی۔ آپ سمجھ گئے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یعنی وہ نہ نظر آنے والی مقناطیسی لہریں جو درمیان میں ہر ایک کا ایک اورا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اسی لیے کہ کوئی انسان شکلاً صورتاً نقشاً خوبصورت نہ بھی ہو، مگر اس کے طرف دل کی ایک لہر کیا کرتی ہے؟ جاتی ہے۔ جی، اس کو میگنیٹک ریڈیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ مثال ہے کالے کلوٹے بلال کی اور رتے گورے چٹے ابو جہل کی۔ بلال کی طرف مصطفیٰ نے ساری مقناطیسیت پھیر دی۔ مصطفیٰ نے کہا کہ یہ بلال منادی کرے گا، اور منادی یہیں ینادی للایمان، وہ جو منادی مصطفیٰ کیا کرتے تھے، ندا جس میں پتھر کھایا کرتے تھے، آج اسی ندا کے لیے بلال کو کھڑا کر دیا۔ بلال کو عمر سیدنا کہتے ہیں، صحابہ سیدنا کہتے ہیں، لیکن ابو جہل کو اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کی طاقت ہے، جس کی طرف اپنی مقناطیسی لہریں بھیج دیں۔ آپ سمجھ گئے؟ سبحان اللہ۔ توجہ دیجئے، اب اس کو ہم تھوڑا سا، تو حضور شاہ صاحب قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب ہمارے اس آنکھیں بند کر کے جب ہم دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے، کوئی شاگرد یا استاد کا رشتے کی بات نہیں، ریالٹی کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ ہزاروں گمراہوں کو ہدایت یہاں پہ ملی ہے، ہزاروں بدعقیدہ لوگوں کو عقیدہ توحید کی خبر یہاں سے ملی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ عقیدہ ایک توحید ہماری ہے، جس کو ہم توحید کالی کہتے ہیں، اور ایک توحید ان لوگوں کی ہے جن کو توحید حالی کہتے ہیں۔ ہمارے کال میں توحید ہے، ان کے حال میں توحید ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ وہ صاحب حال نہیں ہوتے، جن کے حال میں توحید ہوتی ہے وہی صاحب مقام بنتے ہیں، وہی لوگ صاحب مقام بنتے ہیں۔ مثلا آپ مولا علی کی جتنی بھی کتب ہیں ان کو پڑھیے، کوئی کہانی مولا علی کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی،
کوئی قصہ مولا علی کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. امام حسن کی دعائیں پڑھیے, امام حسین کی دعائیں پڑھیے, امام زین العابدین کی دعائیں پڑھیے. او خدا کی قسم, ان دعاؤں کو سامنے رکھو اور معاشرے میں توحید کو ڈھونڈو. ہماری اہل بیت کی جو توحید ہے پوری روئے زمین پہ کسی اور مکتب و ملا کو حاصل نہیں ہے. ہم براہ راست اپنے خدا سے مخاطب ہوتے ہیں. کیا بات ہے, کیا توجہ. ہمارے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا وسیلہ سب سے پہلے مصطفیٰ ہے, پھر آل مصطفیٰ ہے. آپ سمجھ گئے؟ میری بات غور سے سنیے, ذرا دعائیں پڑھیے. آپ روئے زمین کے سارے لوگوں کی, محدثین کی, مجددین کی, متجددین کی, محققین کی, مفسرین کی ساری وہ التجائیں اور مناجاتیں اکٹھی کیجئے اور میرے سید سجاد کی ایک طرف رکھیے. سید سجاد کی ایک طرف رکھیے. خدا کی قسم ایک ایک مناجات بالوں سے بھی آپ کے سر سے پاؤں تک تمام کی تمام نیگیٹیوٹی کو کھرچ کر نکال دے گی اور ساری پوزیٹیوٹی کو اندر داخل کر دے گی. جس کو آپ تقویٰ کہتے ہیں اور جس کو آپ فسق کہتے ہیں اسی کو نیگیٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی کہتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ میں نے ابھی تک کسی کی بھی بھائی نہیں پڑھی, میں کسی کی توحید پہ متفق نہیں ہوں. آپ سمجھ گئے؟ میرے غوث اعظم بھی کسی کی توحید پہ متفق نہیں ہے, نہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی جیسی توحید کسی کے پاس ہے. اگر ہم اپنی توحید کو سامنے رکھتے آج تک تو تم شرم سے ڈوب مرتے. تم تو صرف یہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ. کیا کہتے ہو؟ صرف لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا صرف. لیکن ہماری بات انہوں نے ابھی تک نہیں پہنچی. ہم آگے بھی بڑھتے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ تک نہیں رہتے, ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لا موجودہ. جی لا موجودہ. تم کہتے ہو وہ موجود ہے, ہم جانتے ہیں وہ موجود ہے. چونکہ کہنے والے میں اور فرق ہے, جاننے والے کا فرق. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ سمجھ گئے میری جان؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو کہ اللہ ایک ہے. یہ نہیں فرمایا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. جی جہاں کہا کل کہہ دو هو اللہ احد, وہاں کل هو اللہ واحد نہیں کہا. واحد کے لیے حضور اسنین بھی ضروری ہے. جی جہاں احد کہا, اور جب ہم پڑھا کرتے تھے حضور سبحانہ ما آزا ما شانہ لا یہودہ, حضور پڑھایا کرتے تھے شیخ الحدیث صاحب. میرے دوست لا الہ
یہ عوام ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک معبودیت کا تصور آ جائے، لیکن ہم کہتے ہیں صوفی اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، قلندر اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، سالک اس سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے لا موجود، سب سے پہلے اندر سے حرص کو مٹاؤ، کینے کو مٹاؤ، بغض کو مٹاؤ، حسد کو مٹاؤ، تکبر کو مٹاؤ، یہ مٹاؤ، دل کو کرو خالی۔ دل کو کیا کرو؟ خالی کرو۔ جب یہ خالی کرو گے تو کہو لا موجود الا اللہ، معبود تو ہے ہی مگر موجود بھی وہی ہے جی۔ اور جب اس موجود کے تصور کو پڑھو گے، اوہ خدا کی قسم یار قرآن پڑھو، ہائے ہائے ہائے، حضور والا جب اس تصور موجودیت کو کہیں گے ہم کہ لا موجودہ الا اللہ، تو پھر یہ تصور آئے گا جب لا موجودہ الا اللہ، پھر وہ پکار اٹھے گا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ کیا جب یہ موجودیت کا تصور ہوگا پھر زبان جھوٹ بول سکے گی؟ کذب ہو سکے گا؟ غفلت ہو سکے گی؟ جب وہ موجود ہے پھر تو ذرا ٹانگیں بھی بے تکلفی سے لیٹ کے مجھے دکھا دینا انسان کے بچے جی۔ وہ جب موجود ہوتا ہے نا پھر تو موجود نہیں ہوتا، اور جب تو موجود ہوتا ہے پھر وہ موجود نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے؟ جب میں اور تو مٹتی ہے تو پھر تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ غنی۔ اب عقل دیکھیے، میں ایک ملا ہی عقل اور ایک اہل دانش کی عقل آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ایک مولانا تھے، بڑے زبردست دبنگ عالم تھے، اور ایک مکتبہ فکر کے تھے۔ وہ کہ لگے جی شاہ صاحب وہ جمعرات کو کہتا ہے کوئی روحیں آتی ہیں جی، میں نے رات کو برف باہر پڑی ہوئی تھی، میں نے رات گزاری جاگتے جاگتے دیکھنے کے لیے روح، اور صبح ان کے پاؤں تلاش کرتا رہا برف میں کہیں لگے ہوں گے جی۔ تو ساتھ ہی ایک بالکل ان پڑھ آدمی تھا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب روحاں لطیف ہوندیاں، وہ لطیف آدمی نو نظر آندیاں، تسی کثیف ہو گندے ہو تو انو کدھر نظر آنا؟ تو اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا رہا، وہ ان آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی۔ تو سو دوستو، میں صرف اتنی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو علم ہے نا، صوفی لا موجودہ، سالک لا موجودہ الا اللہ، پھر اگلا سٹیپ طے کرتا ہے تو لا محبوبہ الا اللہ، پھر آگے کرتا ہے تو لا مقصودہ، لا الہ الا اللہ، لا مقصودہ، لا موجودہ، لا مطلوبہ، ولا نافع الا اللہ، ولا دار۔ جی ہمارا کلمہ بڑا لمبا ہے ٹھیک ہے جی، ہمارا کلمہ بڑا
لمبا ہے اور ہمیں کوئی روک بھی نہیں سکتا لمبا کلمہ پڑھنے سے، کسی اور کو روک بھی سکتے ہیں لوگ، اچھا ہمیں روک بھی نہیں سکتا کوئی، اس لیے کہ یہ آگے ساری میرے رب کی صفتیں ہیں، ہم ذات سے صفات کو دیکھتے ہیں، صفات سے ذات کی طرف کا سفر۔ تو بس اب آئیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ مجھے بولتا دیکھ رہے ہیں، جو میں 42 ملکوں میں بولا ہوں، 23 سال بولا ہوں، آپ سمجھ گئے؟ وہ ابھی یہ ہو رہے تھے ادھر سے، ایسے تو شاہ صاحب نے مجھے اول، میں ابھی 4تھے درجے میں تھا تو بھیجا ایک جگہ، ہمارے ساتھی جمعہ جہاز پہ گئے تھے اور وہ غالباً قاری نذیر صاحب تھے، وہاں سیٹلائٹ آن کے ساتھ ایک جی تھی، تو جمعے پہ انہوں نے، میں نے جمعہ پڑھایا، انہوں نے مجھے پیسے دیے۔ اب میرے ساتھ ایسا تجربہ ہوا ہی نہیں تھا کبھی پہلے بھی، تو میں ہو گیا کہ یہ کیوں دیے مجھے جی، یہ کیوں دیے انہوں نے مجھے، میں اس تجسس میں پڑ گیا کہ یہ کیوں دیے، اور میں نے ان کو واپس کیا۔ پھر میں نے جا کے استادوں سے بتایا، چونکہ بھیجا ہی انہوں نے تھا، مجھے معلوم نہیں کتنے دیے تھے، میں نے ہاتھ سے واپس کیے۔ میں نے کہا جی میں نے تو وہ مجھے کچھ دے رہے تھے پیسے، تو میں نے واپس کر دیا، تو میں تو نہیں وہ لیا۔ تو شاہ صاحب نے اور کچھ نہیں کہا، ہے یہ برابر ہے چھانیا وہ واپس کر چھوڑے، میں کہا جی واپس کر چھوڑے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، یہ میرے سب دوست میرے ساتھ بوڑھے ہو گئے، پورا یورپ کے 42 ملک گھوم کے آیا ہوں، ایک دن بھی میں نہ کسی کے پیٹرول پہ ہاں تقریر کرنے کے لیے گیا ہوں لے کر، نہ میں نے کبھی 1 روپیہ بھی لیا۔ یہ فیض تھا میرے اس غنی شاہ صاحب کا، اور انہوں نے ایک ہی کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اجاگر کر رہا ہوں، چونکہ اس لیے کھلا کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے بھی سنتے ہیں، میرے بھائی بھی سنتے ہیں، میرے دوست بھی سنتے ہیں، مشرق سے مغرب تک سنتے ہیں، کوئی 1 روپیہ بھی میں نے آج تک کسی سے لے کر اس تبلیغ اور دعوت کے علاوہ میں نے اپنی جیب میں نہیں ڈالا۔ مجھے رب نے جتنا دیا، میں کہتا ہوں مہنگائی جتنی مرضی بڑھ جائے حضور قبلہ، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، 1 روٹی صبح لیتا ہوں اور 1 شام کو لیتا ہوں، اب اس کو بھی آدھا کر کے بھی جیا جا سکتا ہے، مگر ضمیر نہیں بیچا جا سکتا۔ آپ سنگ نے فرمایا سادات کے لیے کیا ہے جی؟ قوت لا یموت، اتنا رزق جن سے وہ مر نہ سکیں اور اپنے مولا کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب استغنا اس ذات سے ملا، اس شخص سے ملا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑی جو میرے شیخ الحدیث صاحب، سبحان اللہ، سادگی، پیار، محبت، استغنا، یہ سب چیزیں اس خانوادے میں بدرجہ اتم موجود ہیں، بدرجہ اتم موجود۔ آپ حیران ہوتے ہیں ہم، چونکہ میں بہت ہی سخت قسم کی جو ہے نا اس پہ ہوں، بچوں کو کہتا ہوں جو میں نے لکھا ہے اور جو قرآن پڑھتے ہیں آپ روز، اس کے اوپر کوشش کر کے مجھے آپ اس کے خلاف کوئی بھی بات ہو، آپ باپ کو بلا شک و شبہ کہہ سکتے ہیں
کہ بابا آپ نے کہا یہ تھا، کیا یہ. اس طرح تربیت کر سکتا ہے انسان کہ اپنے بچوں کو بھی کہے کہ تم سب کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اپنے دوستوں کو بھی کہے کہ تم بھی سب کی آنکھیں دیکھتی ہیں. اور جب کچھ دیر ایسا کرو گے، جو آنکھیں تمہیں دیکھا کرتی تھی وہی آنکھیں خدا و مصطفیٰ کو دیکھنے لگ جائیں گی. وہی آنکھیں خدا و مصطفیٰ کو دیکھنے لگ جائیں گی. دوستو زندگی بہت قیمتی ہے اور ہے بہت تھوڑی. آیت میں نے پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ. ولی کا معنی قریب بھی ہے، ولی کا معنی آنا جانا بھی ہے جی، ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی آن گڈ ٹینس، ولی کا معنی سب ولی ہیں مگر قریب، اور جو مصطفیٰ ہے وہ ولی اقرب ہے. یہ سب قریب کے ولی ہیں، اقرب کا ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. سب سے اقرب تمہارا دوست اور سب سے قریب تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ کے. اور ولی کا معنی کارساز بھی ہے. ولی کا معنی کیا ہے؟ کارساز بھی ہے. اب آپ ذرا میری بات سنیے، کارسازی کس کو کہتے ہیں؟ کارسازی کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے لا کے میرے سامنے چاولوں کی پلیٹ رکھ دی، اس کو میں کارسازی کہوں گا؟ نہیں جی، کارسازی اس کو نہیں کہوں گا. کارسازی کیا ہے؟ جب کام مشکل میں الجھ جائے، جب کشتی بنور میں پھنس جائے، جب بیڑا دریا میں ڈوب جائے، ایسی صورت میں کوئی آ پہنچے اور ڈوبتی ہوئی ناؤ کو تیرا دے، اس کو کہتے ہیں کارسازی کرنا. اس کو کہتے ہیں کیا؟ کارسازی کرنا. تو انما ولیکم اللہ، تمہارا کارساز اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے. آپ سمجھ گئے؟ کارسازی سمجھنی ہو تو نمرود اور موسیٰ کے نمرود اور فرعون کے درمیان. کارسازی سمجھنی ہو تو ابراہیم اور نمرود کے ذرا سمجھ لیجئے. کارسازی سمجھنی ہو تو فرعون اور موسیٰ کے درمیان سمجھ لیجئے. کارسازی سمجھنی ہو تو پھر محمد مصطفیٰ اور ابو جہل و ابو لہب کے سامنے رکھ دیجئے. اور کارسازی سمجھنی ہو تو حسین کے مقابل کو رکھ لیجئے سامنے، جس کا نام ہم نہیں لیتے، جس کا نام ہم، ثواب ہی کوئی نہیں ہے تو کیا لے نام اس کا جی. ہم مقابل کہتے. فرعون کا تو لے لیا ہم نے، وہ پچھلی امتوں کا تھا. نمرود کا تو لے لیا ہم نے، وہ پچھلی امتوں کا تھا. اس کا قرآن میں بھی اگر آئے گا تو کچھ ثواب مل جائے گا نا آپ کو پڑھنے کے لیے، لیکن دوسری چیز کا نام کہاں سے ثواب میں آئے گا جی؟ ایسی بات ہے نا میرے پاس. تو انما ولیکم اللہ، تمہارا کارساز اللہ ہے. اور اس کارسازی کو آپ اگر دیکھنا چاہیں ایک ہی وقت میں بس اجازت لوں گا 2-4 آپ کے ساتھ یہ باتیں عرض کر دوں اور پھر اجازت چاہوں گا. اس کو ہم نے دیکھا کہ کارسازی کہاں کی گئی. ہمارے نبی کس کی جو ہیں وہ آل میں سے ہیں، آل ابراہیم میں سے.
اور نماز میں درود کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. یہ شامل کر دیا کہ اصل مصطفیٰ بھی بڑی پاکیزہ ہے، نسل مصطفیٰ بھی پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. اصل کا ذکر بھی رکھ دیا اور نسل کا ذکر بھی رکھ دیا کہ اصل پہ بھی درود بھیجو اور نسل پہ بھی درود بھیجو. بس اسی بات پہ اب آگے ہم ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں کہ کارسازی کیا ہے. مقام بدر بھی ہے، آپ نے دیکھا. مقام بدر میں آپ کے سامنے حضور والا قریش کے اس قبیلے کے سامنے جی مدینہ کے انصار میں سے چند لوگ آئے. انصار مدینہ میں سے کچھ لوگ آئے مقابلے کے لیے، اور یہ اپنے مقابل کا انصار کسی کو سمجھتے نہیں تھے، ہاشمی لوگ. تو انہوں نے کہا محمد علیہ السلام ان چند ایک صوفیوں کو کیوں مروانا چاہتے ہو؟ ہمارے مقابل میں کوئی بھیجنا ہے تو ہمارے مقابلے کا بھیجو، جوڑ کا بھیجو. اب جوڑ کا بھیجنے کی جب باری آئی تو میرے آقا نے دیکھا کہ ناٹے سے قد والے، ابری ہوئی گردن، تنے ہوئے پٹھے، گویا کہ جمناسٹک کے جو ماہرین ہیں ان کے لحاظ سے یہ اتنا حسین اسٹرکچر بنتا ہے. لیکن عجب بات تھی، پاؤں میں بھی کچھ نہیں تھا اور زیرہ بھی فرنٹ پہ تھی، پیچھے کوئی نہیں تھی. کسی نے کہا علی جس جنگ میں بھی گئے ہو آپ نے زرہ بختر پیچھے بھی پشت پہ کبھی نہیں رکھا، آگے چھوٹے سا رکھا ہے سینے پہ. تلوار تو پیچھے سے بھی ماری جاتی ہے. کہا علی پیچھے اس لیے نہیں رکھتا کہ علی نے کبھی پیٹھ پھیری ہی نہیں. علی نے کبھی پیٹھ پھیری نہیں ہے. آپ سمجھے؟ ہائے 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 ہائے، علی وہ ہے ہی نہیں جو پیٹھ پھیرے. اور پھر آپ نے دیکھا عمرو بن عبد ود آیا، للکارا. وہ تاریخ اور حدیث آپ نے پوری پڑھی ہوئی ہے، میں اس میں سے جو نکتہ بیان کرتا ہوں. حیرت کی بات ہے کہ تلوار یہ گھوڑے پہ بھی سوار نہیں ہے. مولا علی گھوڑے پہ بھی سوار نہیں، زرہ بختر بھی نہیں ہے. عمرو بن عبد ود آتا ہے جو اوپر سے لے کر پاؤں تک زرہ بختر میں ہے اور گھوڑے پہ سوار ہے. اور وہاں پہ پہنچ کے عمر بن عبد ود نے کہا بھتیجے میں تو تجھے نہیں مارنا چاہتا. آپ نے فرمایا نہیں میرے چچا، میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے نہیں مارنا چاہتے، کیونکہ میں نے اس مقام پہ رشتہ اپنا اور آپ کا نہیں دیکھنا، اپنا اور محمد کا دیکھنا ہے. صلی اللہ. کہا وار کرو. مولا علی فرمانے لگے میں نے پہلا وار کر دیا، دوسرا کون کرے گا؟ جی میں نے پہلا وار کر دیا، دوسرا کون کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے. کہا اچھا وار کرو. وار سہ کے جب ادھر سے جواب ملتا ہے جس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، اور قد بھی اونچا، گھوڑے پہ سوار بندہ، مولا علی نے تلوار سے سر پہ وار کیا. حضور والا خود پہنا ہوا تھا، خود کے 2 ٹکڑے
چہرے کے 2 ٹکڑے، سینے کے 2 ٹکڑے، گھوڑے پہ کاٹھی بندھی ہوئی تھی اس کے 2 ٹکڑے، گھوڑے کی کمر کے 2 ٹکڑے، تلوار زمین تک جا پہنچی، کہا یہ وار ایک ایک ہے، یہ ٹکڑے 2 ہیں، یہ 2 کا حملے ضرب کون ہے؟ کہا یہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، یہ اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اچھا جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ سبحان اللہ، توجہ دیجیے سبحان اللہ شاہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست، میرے اندر جو میں یہ بول رہا ہوں، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ بول اس لیے رہا ہوں کہ میرے اس درویش نے مجھے انمول کیا ہوا، میری قیمت لگانے والے بھی بڑے آئے، کیا لگتی بھی بڑی رہی، خاکی بھی آئے، ناری بھی آئے، نوری بھی آئے، لیکن ہم بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے تھے، ہمیں خرید کوئی نہ سکا۔ جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ آپ سمجھ گئے میری جان؟ یہ سب جو کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، یہ میری پیٹھ پہ ہاتھ ہے میرے ان ولیوں کا جو سلطان پور میں جا کے سوئے ہوئے ہیں، اور ایک وہ مرد درویش۔ میں شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں بھئی ملاقات کب ہوگی؟ بخدا میں روز نہیں تو مہینے میں 1 بار ضرور اپنے ان سب اساتذہ کو، ساتھ اپنے شیخ الحدیث کو اور اپنے شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں، مگر میری ہمت قریب سے جا کے دیکھنے کی نہیں ہوتی۔ اب سمجھیے کہ چونکہ بہت ہوں میں، خطا کار ہوں، اہل نظر کی اور اہل بصیرت کی آنکھوں کے سامنے گھومنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے بس یہی بات آپ کو بتا دوں، پھر ایک اور جگہ بھی بڑی خاص آپ کے سامنے آئے گی، مقام خیبر کا ہے۔ مقام کون سا ہے؟ خیبر کا ہے، اور اس سے پہلے مقام بدر کا بھی تھا، جہاں پہ میں نے آپ کو بیان کیا ایک دن بھی جرنیل بھی گئے، فوج بھی گئی۔ یہ خیبر کی بات ہے۔ اس سے پہلے بدر کا جو آپ کو سنایا ابھی، جی، وہ 40,000 قریش کے موٹے موٹے چوٹی کے سردار، جو دین الہی کے بھی دشمن تھے، آبرو محمدی کے بھی دشمن تھے، وہ 40,000 موٹے موٹے علی کے سوا کسی اور نے نہیں مارے تھے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو علی کی دشمنیاں کیوں نہ ہوتی؟ جی، علی کی ایک دن جب باری آئی کہ بھی غزوہ حنین کے لیے نہیں، غزوہ اسی جو نہیں، یہ جو احد کے لیے مال لائیے، تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مال کس نے دیا؟ سیدنا عثمان
مال مانگا گیا، حضور نے فرمایا کہ جنگ، جی جیش الاسرہ میں ہاں جیش الاسرہ، یہ دیکھیے نا پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، مانگا گیا تو مال مولا علی، ابو بکر بھی دیے، عثمان بھی دے رہے تھے، فاروق اعظم نے بھی دیا۔ دیکھو بھائی میں نام لے رہا ہوں، فاروق اعظم، کوئی سیدنا، کوئی رضی اللہ، کوئی علیہ السلام نہیں کہہ رہا، جی یہ سب چیزیں میں کہہ نہیں رہا، چونکہ میں مخاطب ہوں ان سے، وہ میرے دوست ہیں، میں دوستوں کی طرح ان کی کہانی سنا رہا ہوں، آپ سمجھ گئے؟ اچھا، صحابی کہتے ہی کس کو ہیں؟ صاحب۔ اور کچھ لوگ بڑی منافقت کے ساتھ پہلے رضی اللہ کہیں گے، پھر علیہ السلام کہیں گے، کبھی دونوں کہیں گے۔ اچھا، ہم چاپلوسی نہیں کرتے، وہ جو ہے نا وہ ہمارے دل میں ہے، اور ہمارے دل میں کیا ہے کہ نبی جیسا بھی کوئی نہیں، نبی کے غلاموں جیسا بھی کوئی نہیں، نبی کی آل جیسا بھی کوئی نہیں۔ توجہ دیجیے، تو فاروق اعظم نے، سیدنا ابو بکر نے، عمر نے، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب کو دیا۔ مولا علی، آپ نے فرمایا سرکار آپ کو پتہ علی کے پاس مال نہیں صرف جان ہے، علی کے پاس مال نہیں صرف جان ہے، وہ آپ پہ قربان ہے، مال نہیں، جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ ایک غزوے کے سوا مولا علی 26 غزوات میں شریک رہے، ایسا ہی ہے نا حضور والا، 26 کے 26 غزوات میں ایک وہ تھا جس میں چھوڑ گئے تھے، وہ ایگزامپل قائم کرنے کے لیے کہ میرے بعد ہارون اور موسیٰ کی مثال ہے، وہ جو آپ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ، تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ہی آپ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے جب اگلے دن، تو میری جان دیکھیے خلافت تک سب قربانیاں اسلام کے لیے دی جاتی رہی، خلافت راشدہ کی آخر تک ساری قربانیاں کس کے لیے دی جاتی رہی؟ اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، عظمت رسالت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے، یہ لوگ میرے سے تو نہیں گھبراتے نا، یہ جب میں تیرا نام لیتا ہوں نا تو یسدون عنکا صدودا، محبوب یہ جو ہی تیرا نام آتا ہے نا یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں، اور میرے لیے تو بڑی تیاری سے آتے ہیں۔ تو فرمایا حضور نے کعبہ، اگلے دن گئے حضور، تو فرمایا کہ خیبر کے وقت فرمایا لَأُؤْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ 2 دن فتح نہ ہوا، تیسرے دن یہ کہا گیا کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ لَأُؤْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اس خیبر کو اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح کرے گا۔ اور پھر حالت کیا ہے؟ یحب اللہ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، یحبونہم ویحبونہ، جواب محبت بھی ہوتا ہے، جواب محبت بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گلا فتح ہو گیا،
آپ نے دیکھا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں، تو علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کتنا وزنی دروازہ تھا اس کا، ہائے ہائے ہائے، دے اکھاڑ پھینکا۔ اور دوسرے دن خود مولا علی گئے، 40 یا کتنے لوگوں نے اسے اٹھانا چاہا، ہلا بھی نہ سکے۔ میں بتانے لگا ہوں آپ کو، کرامت دکھائی نہیں جاتی، جو دکھایا جائے وہ شوبھنا ہوتا ہے، کرامت نہیں ہوتی۔ کل جو علی ڈھال کے طور پہ اسی دروازے کو استعمال کر رہے تھے، بے شک بے شک، اور آج وہی علی ہیں جو ہلا بھی نہیں رکھے۔ کہا مولا فرق کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کل ہاتھ میرا تھا، طاقت مولا کی۔ کیا بات ہے شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بات آج علی کا ہی ہاتھ ہے۔ ہائے 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 لوگوں، عجب بات ہے، محبت کیا نئے انداز سکھاتی ہے۔ اور پھر ایک ہی جملہ صاحب ینابیہ المحدث وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، نماز فجر پڑھا کے رسول اللہ رائٹ سائڈ پہ محراب کے تشریف فرما ہو گئے، اور آپ نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق، لوگوں آؤ مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یہ جملہ حضور نے بولا، مولا علی اٹھ کر چلے گئے، مولا علی اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن علی اس طرف بیٹھے اور یہی جملہ کہا، من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ رسول اللہ اٹھ کے چلے گئے۔ باہر نکل کے لوگوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کل نبی بیٹھے تھے اور یہ کہا تھا کہ من رانی فقد رأى الحق، اور حضور علی چلے گئے، آج علی بیٹھے نبی چلے گئے۔ آقا نے پوچھا تم نے دیکھا کل بھی تھا کہ نہیں؟ کہا دیکھا تھا۔ کہا دیکھا آج بھی کہ نہیں؟ کہا دیکھا آج بھی ہے۔ کہا پھر پوچھنے سے غرض نہ رکھو، دیکھنے سے غرض رکھو۔ سبحان اللہ، کل تم نے نور نبوت میں دیکھا تھا، آج تم نے نور ولایت میں دیکھا ہے۔ نبوت جب ختم ہو جائے گی یہ نور ولایت میں منتقل ہوگا، اور ولایت قیامت تک چلے گی۔ آپ نے سمجھا؟ آپ نے سمجھا؟ نبوت ختم ہو گئی، ولایت جاری ہے، اور وہ ولایت قیامت تک۔ مولانا حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شریعت و طریقت مولانا اشرف علی تھانوی، اجازت ہے میں کہہ دوں رحمت اللہ تعالی علیہ؟ جی چونکہ رحمت کا تو اس پہ حق ہے نا جی، میرا تو کوئی نہیں، بات بڑی کہ جی زبردست کی ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، لہذا کوئی نہیں روکتا، میرے استاد نہیں روکتے اچھا کسی کو رحمت اللہ علیہ سے، کیونکہ رحمت اللہ واسعہ، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں شریعت اور طریقت میں، وہ کہتے ہیں 4 سلسلے جیسے خلافت کے تھے،
ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ علیہم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ کہ لکھتے ہیں کہ یہ 4 سلسلے چلے، قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اور آپ ہی اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں سے دنیا میں سب سے مانے جانے والی شخصیت مولا علی کی ہے جی، اور ان کا تصرف دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ یہ دلول ہو جائیں، اب مجھے یہ تصرف ثابت کرنے کے لیے انتہائی دقیق تقریر کرنی ہوگی، لیکن وہ دقیق تقریر میں یہاں کر نہیں سکتا۔ آپ سمجھ گئے کہ عوامی انداز چاہیے ہے مجھے، تاکہ آپ لوگ بھی، ورنہ مجھے پھر اس سے ابتدا میں دیکھنا چاہیے گا کہ آدم کا پہلا جو نطفہ تھا وہ نطفہ بعید تھا، پھر آدمی نطفہ قریب سے آیا، پھر نطفہ قریب میں بھی یہ ساری چیزیں میسر ہوئی۔ تو ایک جملہ یہ سنا دیا آپ کو، اور تاریخ میں ایک جملہ انتہائی زبردست کہہ کر ڈاکٹر گیون سیدنا امام حسین کے لیے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہندو ڈاکٹر کہتے ہیں nobody can be compared in with امام حسین، nobody can be compared in with امام حسین in punctuality, regularity, sincerity and stability، کہ دنیا انسانیت میں ماں نے آج تک ایسا بیٹا جنا نہیں ہے، پابندی وقت میں، رسم مہر و وفا میں، ثابت قدمی میں، پامردی میں، جوان بہادری میں، انسانی قدروں نے آج تک ایسا بیٹا نہ پیدا کیا ہے نہ دیکھا جا سکتا۔ تو میرے دوست، میں آپ کے سامنے آج صرف اتنی ہی گفتگو کر سکا، اور یہ بھی اللہ کی مدد سے کر سکا، اور ساتھ ایک مصدق موجود تھے، مصدق لما معکم۔ تورات، زبور، انجیل کی بھی کوئی ویلیو نہیں تھی جب تک میرے رسول مصدق سامنے تھا۔ ان میں بھی فیہ کتاب فیہ ہدی و نور، تورات میں بھی ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، زبور میں بھی ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، لیکن جب تک مصدق لما معکم، جب تک تصدیق کرنے والا کوئی نہ ہو، بندہ بول نہیں سکتا۔ آج اس شمع مہر علی کے چراغ موجود ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ اتنی لمبی دعا دوں ان کو کہ ان کے والد صاحب سے بھی اللہ ان سب بھائیوں کی عمر دراز فرمائے، کہ یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہے، ہدایت کا ایک مرکز بھی ہے، ایک عجز و انکسار اور محبت اور اخلاص اور وفا اور بہادری کا مجموعہ بھی ہے۔ پروردگار ان سب کی زندگیوں میں، اور ہمارے حضور شاہ صاحب قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب کی زندگی اور عمر میں درازی عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے۔ حضور والا، آپ کی جو ہے وہ مروت سے اور ساتھ بیٹھنے سے میں کچھ گفتگو کر چکا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو دعاؤں میں آخر میں شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ملک بڑی مشکل حالات میں ہے، لیکن یہ مشکل جب بھی آتی ہے مشکل کشائی بھی ساتھ آتی ہے، گھبرائیں نہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ ہماری مشکلوں کو بھی دور فرمائے گا اور ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے فرمائے گا۔ اب حضور دعا فرمائیں گے ہمارے لیے، آپ جناب شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔